کچھ ہماری ینگ جنریشن آج کچھ سوالات ہم سے کرتی ہے کہ ہم کیسا بیہیو کریں ان لوگوں سے جنہوں نے ختم نبوت کے مسئلے میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی. انہوں نے اس مسئلے کو خلط مبحث میں ڈال دیا، اس انداز میں اس پہ گفتگو کی کہ لوگوں کو تشکیک میں مبتلا کیا. تو اب وہ سوالات ان کا جواب دینا بھی ضروری ہے. تو آج کی اس نشست کے اندر ہم قرآن و سنت اور اجماع امت سے عقیدہ ختم نبوت کی ڈائریکشن کا تعین بھی کریں گے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. اس کے بعد جو گستاخانہ عبارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا باقی انبیاء کے بارے میں کہی گئیں، آج تک آپ نے صرف سنی ہوں گی، میں آج آپ کو مرزا قادیانی کی کتاب سے دکھاؤں گا، اس کی کتاب سے پڑھ کے دکھاؤں گا، اس کی یہ کتاب جو اس نے خود لکھی. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے کہ ہم صرف باتوں تک ہی ہیں کہ ہم کہیں جی اس نے یہ کہہ دیا، کہاں کہا. تو یہ ثبوت ہمارے پاس ہے، یہ اس کی لکھی ہوئی اپنی کتاب ہے جس میں اس نے نہ صرف انبیاء کی توہین کی، اللہ کی بھی توہین کی، رب کے قرآن کی بھی توہین کی، اور جو معزز ہستیاں ہیں اس کے بارے میں بھی نازیبا کلمات استعمال کی ہے. اور پھر اس نے جو طرح طرح کے اشکالات پیدا کیے جس کی وجہ سے آج عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ لوگ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے لگے. تو آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات واضح کریں گے کہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے. اس میں نہ تو کسی بندے کی رائے کی بات ہوگی، نہ کسی بندے کے ذاتی کسی گمان پر ہم ڈیپینڈ کریں گے. آج کی ہماری گفتگو رب کے قرآن سے ثابت ہوگی یا حدیث مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد بھی ہم اختتام پر آپ کو اجازت دیں گے، اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی اشکال رہ گیا آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ آج کی ہم مختصر سی نشست میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جواب بھی دیں گے. اس طرح قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا. گرامی حضرات، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. ان کا ہمیشہ سے یہ پیغام اور ان کا یہ پروگرام رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر رخنا ڈال دیا جائے، مسلمانوں کو انہی کے عقائد کے اندر تشکیک میں مبتلا کر دیا جائے. اس حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر ہمیں احکامات عطا فرمائے، جس میں رب قدوس یہ واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ. بظاہر انسان کو دنیاوی معاملات کے اندر کبھی کبھار یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں معاشی ضروریات ہیں، معاشرتی ضروریات ہیں، اور اہل کتاب جو ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ نرم رویہ رکھتے ہیں. یاد رکھیے، جس وقت دین کے بچانے کی باری آئی، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھے، کفار مکہ نے جب انتہائی تکلیف ان پر پہنچانا شروع کی، ایذائیں بڑھا دیں، تو پھر مسلمانوں نے اپنے معاش کو، معاشرت کو، دنیاوی ضروریات کو ایک طرف رکھا، اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئے. اس سے پتہ یہ چلا ہماری معاشی ضروریات، ہمارے دنیاوی مقاصد، ہمارے دنیاوی معاملات، ہمارے گھر بار، دولت، پیسہ، اولاد، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، جو رسول اللہ کے دین سے وابستہ ہو جائے پھر وہ دنیا کی ساری ضروریات کو ایک طرف رکھتا ہے، رسول اللہ کے دین کو سب سے مقدم سمجھتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا، 6 پارہ اس وقت میرے سامنے ہے، آیت نمبر 51. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء.
اے ایمان والو یہودیوں عیسائیوں کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ، بعضہم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ بے انصافوں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دنیاوی مقاصد کے لیے تعلق رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 52 میں، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، اب تم دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے دکھائی دیں گے۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے، کہ آج ہم آسودہ حال ہیں، کبھی یہ نہ ہو کہ پھر مسلمان کمزور ہو جائیں اور باقی قومیں ان پہ غالب ہو جائیں، لہذا اس لیے ہم یہود و نصارہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ان قریب اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی حکم لائے گا، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر یہ اپنے دلوں میں پچھتاتے رہیں گے۔ تو گرامی قدرات، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان حتی الامکان کوشش کرے یہود و نصارہ سے بچے، جو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں۔ علامہ اقبال اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے عدلتا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بوالحبیز۔ علامہ فرماتے ہیں ہمیشہ سے یہود و نصارہ کی کوشش رہی ہے کہ کسی طرح بو لہبی فکروں کے ساتھ چراغ مصطفیٰ کو بجھا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن چاند کی طرف منہ کر کے جو تھوکتا ہے، چاند کبھی میلا نہیں ہوتا، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو اور سربلندی عطا فرماتا ہے۔ پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مفسرین نے لکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ظاہری دنیا سے وصال کا جب وقت آیا، اس قریب کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جس میں اسود انسی بھی ہے، مسیلمہ کذاب بھی ہے، اور انہی لوگوں کے اندر کچھ ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے اپنی جھوٹی نبوت کو جاری کرنے کی کوشش کی، جیسے طلحہ بن خیلت اور پھر سجا بنت حارث۔ یہ سب جھوٹے نبی تھے جنہوں نے اپنی جھوٹی نبوت کا اظہار کیا۔ اسود انسی جہنم واصل ہوا، طلحہ بن خیلت بھاگ گیا شام کی طرف، پھر بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہو گیا، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کے پرچم کو بلند کیا، اور یمامہ کے میدان میں صحابہ کرام پھر میدان عمل میں اترے۔ گرامی قدرات، یاد رکھیے، سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ بستے ہیں جیسے قادیانی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں وہ اعتقاد نہیں رکھتے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو ہمارا ان سے کیا رویہ ہونا چاہیے؟ وہ اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں، اور مخالفت میں اتنا آگے بڑھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتم النبوت ہونے کی جو حقیقی بات تھی، جو قطعیت مسئلہ تھا، اس ختم نبوت میں اشکال پیدا کر دیے۔ میں سب سے پہلے ان کیفیات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ ہماری آج کی یہ گفتگو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات میں ان سے جو رویے رکھنے کا حکم دیا اسی پیرائے کے مطابق ہے۔ ہم کوئی اشتعال انگیز بات نہیں کرنا چاہتے، ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ بنیادی عقائد و نظریات جس پر اسلام کی بنیاد ہے، جو ضروریات دین ہے، کم از کم ہم اس کو اپنائیں اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ جو قرآن و سنت کی مخالفت کرے گا، جو اپنی طرف سے رائے مقرر کرے گا، شریعت مطہرہ میں اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔
یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں، کیونکہ یہ عربی زبان میں ہے اور عربی زبان فصیح اللسان ہے،